अस्सलामुअलैकुम सामीन। 26 शाबान मुअज़्ज़म है, 19 मार्च है। आज की ख़बरों की शुरुआत मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के शोबा तजवीद के उस्ताद क़ारी मसूद मज़ाहिरी फ़लाही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही नमाज तरावीह में क़ुरान पढ़ने का तरीक़ा क्या हो, इस उन्वान से इस नामनगार ने वहीं के 2 असातिज़ा का इंटरव्यू लिया है जो पेश खिदमत है। एक उस्ताद इनमें शोबा तखस्सुस फिल हदीस के हैं जिनका नाम नामी इसमें गिरामी है मुफ्ती मोहम्मद असरार मज़ाहिरी सहारनपुरी, और दूसरे उस्ताद खुद जनाब क़ारी मसूद मज़ाहिरी फ़लाही हैं जो वहाँ शोबा तजवीद के उस्ताद हैं। दोनों का इंटरव्यू पेश खिदमत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तरावी में कुरान करीम कैसे पढ़ा जाए, इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि देखिए, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस किताब है, अज़ीमुश्शान अल्लाह का कलाम है। जिस तरीके से ये किताब मुक़द्दस है, ये एक अज़ीम किताब है, ऐसे ही इसके हुकूक़ व आदाब भी अज़ीम है। उनकी रियायत रखना इंतहाई ज़रूरी है। कुरान करीम को तरतील तजवीद के साथ पढ़ने का हुक्म है। हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को तजवीद के साथ और उसके आदाब और हुकूक़ की रियायत के साथ पढ़ने की तालीम दी है। तो इसी तरह हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आगे उम्मत तक इस चीज़ को पहुँचाया और सिखाया। हुक्म यही है कि कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ा जाए, और चाहे वो तरावी में हो या किसी और मौके पर हो, सही कुरान पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। कुरान करीम को इस तरह पढ़ना कि हुरूफ कट रहे हैं और सामिईन की समझ में नहीं आ रहा है, ये शरअन दुरुस्त नहीं है, गलत है, और इस तरह पढ़ने पर सवाब नहीं मिलेगा, बजाय सवाब के गुनाह का ख़तरा है। हदीस शरीफ में है कि बहुत से कुरान करीम पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जो कुरान करीम को गलत पढ़ते हैं तो कुरान करीम उन पर खुद लानत करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कितने ही रातों को बेदार रहने वाले ऐसे हैं कि जिनको रात में बेदारी के अलावा कुछ और नहीं मिलता। तो वो ऐसे ही लोग हैं कि जो कुरान करीम का हक़ अदा नहीं करते हैं, कुरान करीम को सही नहीं पढ़ रहे हैं और जल्दीबाजी में पढ़ रहे हैं, जल्दीबाजी में सुन रहे हैं। तो ये कुरान करीम की हक़ तलफ़ी है, और इस तरीके से कुरान करीम पढ़ने पर सुनने पर सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा गुनाह होगा। लिहाजा कुरान करीम पढ़ने वाले तरावी में सही पढ़े। वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, अल्लाह ने ही ये ज़िंदगी दी है, अल्लाह ही का दिया हुआ वक्त है, अल्लाह का कलाम है। उस कलाम की रियायत रखते हुए, उसकी आज़मत हैबत को अपने दिल में जमाते हुए कुरान करीम को पढ़ें, और सुनने वाले शौक़ व ज़ौक़ के साथ सुने। कुरान करीम को इस तरह पढ़ना कि हुरूफ सही तरीके से अदा ना हो, और हुरूफ कट जाए तो ये कुरान करीम की हक़ तलफ़ी है, गुनाह है। अल्लाह ताला के यहाँ ये देखा जाता है कि कौन अच्छा अमल करने वाला है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइ वहुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। आयत शरीफा में ये नहीं फरमाया लियबलुवकुम अय्युकुम अक्सर अमला, कि कौन ज़्यादा अमल करने वाला है। देखना ये है कि अच्छा अमल किसका है, किसके अमल के अंदर हुस्न, खूबी, उम्दगी पाई जाती है। अल्लाह को ये पसंद है। तो हुस्न, खूबी, उम्दगी यही है कि कुरान करीम को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, चाहे 27 में पढ़े, 29 में पढ़े, और आप बजाय इसके कि जल्दी जल्दी के और हरूफ के कटने के साथ 3 कुरान, 4 कुरान, 5 कुरान सुने,
آپ صحیح طریقے سے صاف صاف ایک قرآن کریم تراویح میں سن لے، پڑھ لے، یہ اس سے بہتر ہوگا کہ آپ غلط طریقے سے اور جلدی بازی میں، جس میں صحیح طریقے سے حروف ادا نہ ہو، 2-3 قرآن سنے یا پڑھیں، ایک قرآن پڑھے، ایک قرآن سنے، لیکن صحیح طریقے سے جیسے اس کا حق ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے، مسند ابی اعلیٰ میں روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب کوئی عمل کرے تو اس عمل کو اچھے طریقے سے کرے، عمدہ کرے، اس کے اندر اتقان ہو، احسان ہو۔ مسلم شریف میں روایت ہے، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر احسان کو، عمدگی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو لہذا تراویح کے اندر قرآن کریم کو نہ تو انتہائی جلدی کے ساتھ پڑھیں کہ جس سے قرآن کریم کے حروف کٹیں اور سننے والوں کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، اور یا قرآن کریم کا کچھ حصہ چھوٹ جائے، کوئی آیت چھوٹ جائے، کچھ کلمات چھوٹ جائے، کچھ حروف چھوٹ جائے، اس طریقے سے پڑھنا یہ انتہائی غلط ہوگا۔ اور نہ ہی اتنی آہستہ رفتار سے پڑھے کہ جو مقتدیوں پر بوجھ ہو، بلکہ میانہ روی اختیار کرے اور میانہ طرز سے پڑھے کہ جس سے قرآن کریم کے حروف بھی مکمل طور سے ادا ہو جائیں اور تجوید کی بھی رعایت ہو جائے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو حق ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جب اس طریقے سے تراویح پڑھی جائے گی، قرآن کریم تراویح میں پڑھا جائے گا تو اس پر ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر لکھا جائے گا۔ اور ایک بات یہ کہ عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ اسے پسند کیا جاتا ہے ایسے حافظ کو جو بہت تیز پڑھنے والا ہو، اور اس کو مختلف نام بھی دیے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے راجدھانی ٹرین، سپر فاسٹ ٹرین اور فلاں، اس طرح کے نام حافظ قرآن کو دینا، راجدھانی، سپر فاسٹ ٹرین اور فلاں فلاں، یہ انتہائی غلط بات ہے اور یہ قرآن کریم کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہے۔ اس کا لقب حافظ ہے تو حافظ قرآن ہی آپ اس کو کہیے، اور قرآن کریم کو عظمت کے ساتھ پڑھیے، سنیے، انتہائی تیزی کے ساتھ پڑھنا جس سے قرآن کریم کے حروف کٹیں، اس سے اجتناب کیجیے، یہ بجائے ثواب کے گناہ کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو قرآن کریم کی عظمت نصیب فرمائے اور قرآن کریم صحیح پڑھنے کی، صحیح سننے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس وقت مظاہر العلوم کے شعبہ تجوید کے استاد جناب مولانا قاری مسعود مظاہری فلاحی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک سر پر ہے، اس میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ نماز تراویح میں حفاظ کرام کلام پاک پڑھتے ہیں، بہت سی جگہوں پر حروف کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں اور اکثر جگہوں پر حروف صاف صاف پڑھے جاتے ہیں۔ کافی دن پہلے ایک روایت میرے سامنے آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تو زبر، زیر، پیش، مد سب واضح سنائی دیتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ قاری صاحب، اس روایت کے مد نظر میں اور ماحول کے مد نظر میرا سوال یہ ہے کہ تراویح میں کس طرح حافظ قرآن کو کلام پاک پڑھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بڑی عمدہ بات پوچھی گئی ہے۔ ماحول بھی ہے، اگلا مہینہ ماہ مبارک کا آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رہی بات قرآن شریف کس انداز سے پڑھا جانا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں عوام عام طور سے ہمارے حفاظ کرام یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے مقتدی حضرات ہیں، جو سامعین ہیں پیچھے قرآن سننے والے، وہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جلدی سے پڑھا جائے، جی کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں اپنا تجربہ یہ بیان کرتا ہوں کہ جہاں بھی مجھے تراویح سنانے کی توفیق ہوئی تو مجھ سے پہلے جو لوگ وہاں تراویح سنایا کرتے تھے تو تمام مقتدی حضرات اسی بات کو کہتے تھے کہ وہ اتنے منٹ میں تراویح ختم کر دیا کرتے تھے، 1 گھنٹے سے بھی کم میں۔ اب میں جہاں تراویح سناتا ہوں مجھے کبھی 1.5 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے، تو ایک بھی مقتدی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے مجھ سے آگے یہ درخواست کی ہو کہ قاری صاحب تھوڑا اور تیز رفتار سے پڑھ دیا کریں۔ تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے اگر صحیح قواعد کی رعایت کے ساتھ
کوئی سنانے والا، تراویح پڑھانے والا امام صاحب ہو، قاری صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، مفتی صاحب ہوں، اگر وہ صحیح قواعد کی رعایت کے ساتھ تراویح سنا رہے ہیں، بہترین عمدہ لب و لہجے میں سنا رہے ہیں، تو جو سامعین ہیں، جو مقتدی حضرات ہیں، ان کو بھی اس میں لطف آتا ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ وہ تیز رفتار کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہے، قواعد کی رعایت بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا لہجہ بھی عمدہ نہیں ہے، تو وہ سننے والوں کو بھی اس سے بوریت محسوس ہوتی ہے اور وہ پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اور جلدی پڑھ دو، اور جلدی پڑھ دو۔ تو اس کا یہی آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ قواعد کی رعایت کے ساتھ، عمدہ انداز کے ساتھ، صحیح لب و لہجے کے ساتھ اگر تراویح سنائی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو کوئی بھی مقتدی انشاءاللہ یہ درخواست نہیں کرے گا کہ رفتار تیز کی جائے۔ اصل تراویح میں تھوڑا اجرت سے کام لیتے ہیں لوگ باغ، کیا الحمد شریف تھوڑا پڑھ کے بڑھا سکتے، کیسا پڑھنا چاہیے الحمد شریف تھوڑا؟ ہاں، اس میں یہ سمجھ لیا جائے کہ قرآ کی اصطلاح میں پڑھنے کے جو طریقے ہیں وہ 3 طریقے ہیں، جی، ترتیل، تدویر، حدر۔ تو ترتیل میں بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ تدویر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ درمیانی راستہ ہے، جیسا ائمہ حرمین شریفین پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ جو بہت تیزی کے ساتھ ہے وہ حدرن ہے۔ عام طور سے حدرن ہی تراویح میں تلاوت کی جاتی ہے اور تراویح میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے حفاظ کرام اس حدر سے بھی اور زیادہ رفتار بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کے کلمات صاف صاف سمجھ میں نہیں آتے، حروف کٹ جاتے ہیں، بہت سارے الفاظ یہ سمجھ لیجیے کہ معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔